ہاؤس میں بیٹھ کر اس آدمی کی تعریف کی جائے جس پہ آئین سے غداری کا کیس ہو، جس پہ اکبر بگٹی کے قتل کی باتیں ہوں، جس پہ بے نظیر بھٹو صاحب کے قتل کی باتیں ہوں، جس پہ نشتر پاک ہمیں یاد آ رہا ہے، جس میں 27 دسمبر یاد آ رہا ہے، جس میں یہ ساری 12 مئی یاد آ رہا ہے۔ 12 مئی پہ ہم مر رہے تھے، کہیں ہم مر رہے تھے، گولیاں کھا کے ہم اپنے آپ کو اسپتالوں کی طرف بھیج رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا دیکھا میرا کراچی میں طاقت کا مظاہرہ، دیکھا میرا کراچی میں طاقت کا مظاہرہ۔ یہ وہ آدمی جس نے عوام کو کچھ نہیں سمجھا، یہ وہ آدمی جس نے آئین کو کچھ نہیں سمجھا، اس کے لیے بیٹھ کے ہم ہاؤس میں تقریر کریں، ریکارڈ کرائیں کہ جی وہ ہماری جمہوریت سے بہتر جمہوریت تھا۔ کوئی کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ آگے پیچھے کا سوچ کے کرو۔ کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم 4 ایسے ادوار کو کنڈون کر چکے۔ خود عمران خان نے مانا کہ ہم مشرف کے ریفرینڈم میں سپورٹر ہو کر ہم نے غلطی کی، اعتراف کیا، جس طرح سے اس نے پتہ نہیں 12 دوسری بھی غلطیوں کا اعتراف کرتا رہتا ہے، اس نے بھی بڑا بیان دے کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا کہ میں اس کیمپینر تھا، واحد سیاسی جماعت جو اس کی کیمپینر تھی، اس نے بھی معافی مانگ لی، لیکن اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے تعریف کریں۔ یہ یہاں سینٹ میں بیٹھ کے تعریف کریں جہاں یہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں چیزیں، یہ ریکارڈڈ ہو کے جمہوریت کی نفی کرنے والوں کے لیے۔ یاد ہے سر، میں سندھ اسمبلی میں ایک شخص نے کہا تھا کہ ایسی حکومت سے تو وہ حکومتیں بہتر ہیں، تو یہ گناہگار نثار کھوڑوئی تھا جس نے وہاں اٹھ کے کھڑے ہو کے ایک ریزولوشن پاس کروایا تھا کہ جو سیاسی ورکر، جو منتخب نمائندہ اپنی منتخب حیثیت کو نہ مانتے ہوئے کسی اور کی تعریف کرے، اس کو سیاست میں حصہ لینے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ریزولوشن آج بھی پاس شدہ حیثیت میں سندھ اسمبلی میں ہوگا، لیکن میں بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں، لیڈر آف اپوزیشن کا نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ انہوں نے اس چیز کے بارے میں کچھ سوچا نہیں اور اس ہاؤس کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی۔ کسی ایسے شخص کے بارے میں بحث شروع ہو گیا جس شخص نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ میں پاکستان کی قوم کو اتنا اہل نہیں سمجھتا کہ وہ قومی فیصلے کر سکے، قومی فیصلے کرنے کے لیے ہمیں اہل نہیں سمجھا۔ یہ ہاؤس جس میں ہم بیٹھے ہیں وہ ان فیصلوں کی وجہ سے ہیں، فیصلوں کی وجہ سے یہ اسمبلیاں ہیں، قانون ہے اور آئین ہے۔ وہ آئین جس پر ہم پاکستان والے فخر کرنے کی پوزیشن میں آ گئے کہ جی ہمیں آئین آخر بن گیا۔ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ یہ سال اس آئین کی گولڈن جوبلی کا سال ہے، اس گولڈن جوبلی مناتے ہیں آئین کی رکھوالی کرتے ہوئے۔ لیکن یہاں جس نے آئین کو کچھ نہیں سمجھا، جس نے ابینس میں رکھنے کی بات بھی مناسب نہیں سمجھی کہنے کی، اس نے کہا میرے پاس لسٹ پیش کی گئی اور مجھے چیف ایگزیکٹو کہلانا اچھا لگا، اس لیے میں چیف ایگزیکٹو ہوں۔ نہ کچھ اپنے ہی دور میں اپنے اوپر ایک اور ایمرجنسی ڈال دی، پہلے تو پاکستان کے اوپر، پھر اپنے اوپر، اور پھر یہاں ہاؤس میں بیٹھ کر اس آدمی کی تعریف کی جائے جس پہ آئین سے غداری کا کیس ہو۔ میں پاکستان کی جمہوریت کا دلدادہ ہوں، سیاسی ورکر ہوں، عوام کے حقوق کا اور اس کی پاسبان ہوں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے گوادر ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے پنجاب، میں ان سب کا حق کا حامی ہوں اور اس کے لیے کوشاں رہتا رہوں گا۔ لیکن سب سے آخر میں یہی ہے کہ میں پارٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دوسری دفعہ بھی مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے سینٹ کے لیے نامینیٹ کیا، ٹکٹ دیا، اور پھر میں کامیاب ہو کے یہاں آپ کے خدمت میں پہنچ رہا ہوں۔ میں سینٹ کے اجلاس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ سنا۔ بہت شکریہ۔